إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے سیرت النبی کے
بعض گوشوں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ بطور خاص یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی اس وقت تک مکہ کے کفار و مشرکین آپ کے لیے پلکیں بچھایا کرتے تھے۔ جب تک آپ نے توحید و رسالت کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی تھی تب تک لوگ آپ کی صداقت، راست بازی، امانت و دیانت کی قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ اور جس دن آپ نے دعوت توحید و رسالت کا پرچار کیا اسی دن سے لوگ آپ کے زبردست مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے مخالفت کی انتہا کر دی۔ مکہ میں آپ کا رہنا دشوار ہو گیا۔ دعوت و تبلیغ کی غرض سے مکہ سے آپ طائف کی طرف سفر کیے، اہل طائف نے بھی بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ پھر مکۃ المکرمہ واپس آئے اور اتنا آپ کو تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ مدینہ آپ کی پہنچ ہوئی، تبلیغی اور دعوتی سلسلہ آپ کا جاری رہا۔ مدینہ کے لوگ آپ کے ہمنوا بن گئے۔ مکہ کے کفار و مشرکین کو یہ گوارا نہیں ہوا، یہاں تک کہ مدینہ کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ پھر حالات ایسے بنے کہ جنگ پر جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، غزوات اور سرائے کیے گئے۔ بطور خاص 27 غزوات میں 27 لڑائیوں میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت بھی کی۔ یہ ساری کلفتیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارا دکھ، ساری تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے گوارا کر لیا تھا۔ آج وہ دین ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں اس دین کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہے۔ معمولی معمولی چیزوں پر ہم اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ دولت و سرمایہ کے چکر میں، وزارت و منسٹری کے چکر میں انسان دین کا سودا کر بیٹھا ہے۔ ایسے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، البتہ عوام الناس کا یہ حال ہے، چونکہ انہوں نے کلمہ کو سمجھ کر اسلام قبول نہیں کیا ہے یا کلمہ پڑھ کر اسلام نہیں قبول کیا ہے، اس لیے ان کی نگاہ میں اس مذہب اسلام کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جتنی تعظیم و تکریم ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بھول ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں بچہ مسلمان ہی کہا جائے گا۔ جب آپ یہ تصور نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی پیدا ہوگا، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہی پیدا ہوگا، بیرسٹر کا بیٹا بیرسٹر ہی پیدا ہوگا، تو مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے بچہ مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ اگر یہی بات رہتی
تو نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ قرآن مقدس نے بڑی صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ نبی کے بیٹا کو نبی ہونا چاہیے، کم از کم مسلمان تو ہونا چاہیے، لیکن نوح علیہ السلام کا لڑکا اپنے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کنعان حضرت نوح کے سامنے ڈوبتا رہا، اور باپ نبی ہونے کے باوجود اپنے اس بیٹے کو بچا نہیں سکا۔ یہ قرآن نے عقیدہ دیا ہے اور مزاج دیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے، مسلمان گھرانہ اور خاندان میں پیدا ہونے سے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ شاید آپ کا ذہن اس حدیث کی طرف جاتا ہو جس میں کہا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیا جاتا، نصرانی عیسائی کرسچن ہوتے ہیں تو بچے کو کرسچن بنا دیا جاتا، مجوسی آتش پرست آگ کی پجاری ہو تو بچے کو آتش پرست بنا دیا جاتا۔ تو مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان ہو جائے گا، یہ سوچنا بھول ہے۔ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بالغ ہوگا، سن شعور کو پہنچے گا، تو اسے کلمہ کا شہادہ دینا ضروری ہے، اپنی زبان سے باضابطہ اقرار کرنا پڑے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تبھی آپ کے گھر میں جنم لینے والا بچہ مسلمان کہلائے گا۔ چونکہ ہم اس پر خصوصی توجہ نہیں دیتے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جوانی کو پہنچ چکا، شادی بیاہ بھی کرا دیا گیا، وہ بچے دار بھی ہو گئے، لیکن اس کی زبان سے ابھی تک کلمے کا اظہار ہوا ہے اور نہ اس کا معنی مفہوم وہ سمجھنے کی کوشش کیا ہے کہ نہیں؟ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ ایک معمولی سا جملہ تلفظ کے اعتبار سے، ورنہ ہے بہت بھاری جملہ، جسے شہادتین کہا جاتا، اللہ کی الوہیت کی گواہی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی، جنہیں عام طور سے لوگ شہادہ کہتے ہیں۔ جب تک انسان شہادہ کا اظہار نہیں کرتا اور اپنی زبان سے کلمے کی روشنی میں اس جملے کو ادا کر کے اس کے معنی مطلب کو نہیں سمجھتا اور اس کے مطابق عقیدہ و نظریہ نہیں بناتا ہے، لاکھ اپنے آپ کو مسلمان تصور کیجئے، اللہ کی نگاہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کا بطور خاص خیال کرنا چاہیے، اور یہ کلمے اس کی زبان سے ادا بھی کرانے چاہیے۔ اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے آسانی ہے، اسے آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا اور پھر اپنے بچوں کی تربیت و پرداخت کے لیے کسی غیر مسلم ادارے کا انتخاب کیا، وہ بچہ آپ کا مسلمان رہے نہ رہے، کرسچن بنے نہ بنے، لیکن اتنی سی بات ضرور آتی ہے کہ اس میں شکوک و شبہات کا مادہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا کہ وہ بچہ کرسچن ہو نہ ہو، غیر مسلم ہو یا نہ ہو، یہودی بنے یا نہ بنے، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کہ آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ عام طور سے بچوں کے غیر مسلم اداروں میں پڑھانے کے لیے بطور دلیل کے اس واقعہ کو دہرایا جاتا ہے جس میں جنگ بدر کے قیدیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے وصول کیے تھے، اور جن کے پاس فدیہ میں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے ان سے کہا گیا 10 بچوں کو پڑھا دو۔
گویا آپ نے بچوں کو غیر مسلموں کے حوالے کیا۔ آج غیر مسلم اسکولوں میں بچے پڑھ سکتے ہیں، اتنی سی دلیل تو صحیح ہے، لیکن صحابہ نے اپنے ان بچوں کو اتنا زبردست مواحد بنا کے رکھا تھا کہ استاد پر ان کا اثر ہوا، ان کے استاد کا بچوں پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ آج ہمارے بچے ان کے پاس جاتے ہیں، تم گھر میں ہی مسلمان نہیں بنا کے رکھے ہیں تو اس کی چھاپ اسکول کے دوسرے بچوں پر اور ٹیچروں پر کیسے پڑے؟ بہرحال تو اسلام بڑی اہمیت کا حامل مذہب ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مال دولت ایک طرف، جان تک صحابہ کرام نے اس دین کی دعوت کے لیے پیش کیا ہے۔ آج وہ دین ہمارے پاس اگر آسانی سے پہنچا ہے تو ہماری نگاہ میں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس کی آیتوں میں کی روشنی میں چند باتیں سماعت کر لیں۔ ہم آپ کو مرتد بنانے کے لیے نہیں آئے، مت کہیے گا کہ مولوی صاحب نے مرتد کا فتویٰ دے دیا، ہرگز نہیں۔ میں قرآن کی آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجیے گا۔ کسی کو کسی کے بارے میں فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو اپنے نفس سے فتویٰ پوچھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ استفتی نفسک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیجیے۔ قرآن آیت سماعت کیجیے، پھر اس کے بعد مختصر اس کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی۔ قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ نے اس کتاب میں اس حکم کو صادر فرما دیا ہے، یہ بات بیان کر دی ہے۔ کون سی بات؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کسی جگہ پر کفر ہو رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیرہ، پس آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کے کفر اور اس کے استہزاء کرنے سے یہ لوگ باز آ کر کسی دوسری گفتگو میں مشغول نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایسی مجلسوں میں شرکت کی، ایسے لوگوں کا ساتھ دیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انکم اذا مثلہم، اس وقت تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اب سمجھ ہی سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک آیت بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کا مفہوم بھی عام ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اللہ کی آیتوں کی غلط تفسیر میں لگے ہوئے ہیں،
اس سلسلے میں حجت و تکرار کر رہے ہیں. فَلَا تَقُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے یہاں تک یہ دوسری بات کرنے لگ جائیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. اگر آپ کو شیطان نے بھلا کر ان کی مجلس میں داخل کرا دیا، فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب یاد آ جائیں فوراً اس مجلس کو چھوڑیے، ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے. ایک آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص حکم ہے، اور دوسری آیت میں صحابہ کرام سمیت دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی. صحبت و سنگت کس کا اختیار کرنا چاہیے، کہاں ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اگر ان آیات کو سیاق و سباق کی روشنی میں آگے پیچھے کی آیتوں کو ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تب سمجھنے میں آسانی ہوگی. بطور خاص اللہ نے فرمایا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کریں. مقصد کیا ہے؟ یہود و نصارہ اگرچہ آسمانی کتاب اور اللہ کے نبیوں کے ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں کی دھجیاں اڑا دی اور انبیاء مرسلین کی شان میں گستاخیاں کر دی. یہ ایسے لوگ نہیں کہ ان کے ساتھ دیا جائے، ان سے دوستی کا رشتہ جوڑا جائے. اب اگر کوئی انسان اس سے دوستی کرتا ہے، رشتہ ناتا جوڑتا ہے، تو تمہارا شمار اسی میں ہوگا. ابھی بھی بات اگر واضح نہیں ہوئی تھوڑی اور وضاحت کر لیجئے. قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ مسلمان دوستی کرے گا تو مسلمان سے وہ دوستی بھی نفسانیت کی بنیاد پہ نہیں، دیگر اغراض و مقاصد کے تحت نہیں، بلکہ وہ دوستی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق مخلصانہ دوستی ہونی چاہیے. کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے کوئی اور غیر مسلم ہو، اپنا رازدار نہیں بنا سکتا. ایسی دوستی جسے عام طور سے جگری دوستی کہی جاتی ہے، رکھ رکھاؤ کی حد تک، کاروبار کی حد تک، اڑوس پڑوس میں رہنے کی حد تک ان سے تو گفتگو کی جا سکتی ہے، ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن جگری دوستی ایک مسلمان صرف مسلمان کو بنا سکتا ہے کہ جس کو ہم نوالا ہم پیالہ کہا جائے، جن کی مجلسوں میں شرکت کی جائے، جن کی دعوتوں میں شرکت ہونی چاہیے، جن کے صدی اور غم کے معاملات میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ سارا معاملہ مسلمانوں کا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے. رہا غیر مسلموں کا معاملہ، آپ کے حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں، ان پہ حسن سلوک کیجئے. ان پر صدقات و خیرات کرنے کی باری آئے اس سے بھی آپ کو منع نہیں کیا جاتا. کچھ لین دین کرنے کی بات ہو وہ بھی کر لیجئے، کاروباری تعلقات استوار کرنے ہو وہ بھی کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے گا جگری دوستی یا رازداری والی دوستی ایک مسلمان کو صرف مسلمان کے ساتھ ہی کرنے کا حق ہے. اور تھوڑی سی وضاحت، اگر کوئی انسان پکا مسلمان ہے، اپنے دوستوں کی دوستی کا خیال کرتے ہوئے ان کی ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہوتا ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہو، تو قرآن کے بیان کے مطابق
آپ تو سمجھتے ہیں کہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، اپنا دین و اسلام چھوڑ کر اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ لیا۔ انکم اذا مثلہم، اس وقت آپ انہی جیسے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، کلکتہ کے پارک اسٹریٹ علاقہ بطور خاص اس کے لیے مشہور ہے، پورا شہر امڈا ہوا رہتا ہے، لیکن اس علاقے میں خاص طور سے اس کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا، آپ جیسے بہت سارے مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں ہیں جیسی مجلسوں میں شریک ہیں۔ وہ گزر گیا سو گزر گیا۔ آج ایک تاریخ ہے جو سال کی آخری تاریخ ہے، دسمبر کی 31ویں تاریخ ہے، 31 کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ آج بھی جو طوفان بدتمیزی کی انتہا وہاں ہونے والی ہے، آپ میں سے کوئی انسان اس سے غافل نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن آپ رات میں تہجد پڑھیں گے، اللہ اللہ خوب کریں گے، عرش میں اللہ سے رشتہ ناتا آپ کا جڑا ہوا ہوگا۔ آپ کا جوان بیٹا، آپ کی جوان بیٹی، آپ کا جوان پوتا، آپ کی جوان پوتی، آپ کا جوان نواسا، آپ کی جوان نواسی رنگ ریلیاں منا رہی ہوگی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ نہیں ایسا؟ وہ باپ ہو کہ دادا ہو کہ نانا ہو، اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ اللہ خوب کرتے ہیں۔ پکڑے جائیں گے آپ، گرفتاری آپ کی بھی عمل میں آئے گی۔ آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ بچے اگر رات کے وقت میں آپ کے گھر سے باہر رہتے ہیں، کسی دوست کے گھر میں رہ جاتے ہیں، آپ نے اجازت کیوں دیا؟ وہ بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کیا کرتے ہیں آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ کے گھر میں رہ کر، آپ کے بستر پہ رہ کر، آپ کے ساتھ چادر میں گھس کر رہتے ہوئے وہ بچے تو دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے آزاد چھوڑ دیا اور رات کہیں گزارنے کی اجازت دے دی، وہ کہتا ہے دوست کے یہاں جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کے یہاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب حالات بگڑتے ہیں، اللہ نہ کرے کچھ بدنامی کا دھبا لگتا ہے تو رونے سے فرصت نہیں ہے، رونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ 31 کے تعلق سے عام طور سے لوگوں کی ذہنیت ایسی بنی ہوئی ہے، سال بھر کیا کیا اس پر افسردگی نہیں ہے، کتنے نقصانات ہوئے ہیں اس پر رنجیدگی نہیں ہے، کتنی برائیاں کی ہیں اس پر اللہ کے سامنے شرمساری نہیں ہے، کتنی غلطیاں کی ہیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا انکساری نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے سال کا آخر دن ہے، جس طرح گزارنا گزار لے، پھر تو نیا سال کل سے شروع ہی ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مبارکبادی پیش کرنا اور بہت سارے وش کرنے کے طریقے اپنانے، یہ سب غیر مسلموں سے لیا ہوا، یہودیوں اور کرسچنوں سے لیا ہوا یہ طریقہ ہے، اور مسلمان ہے کہ بطور خاص اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور اسی میں مگن بھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بات تھوڑی سی کڑی لگے، یاد رکھیے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ سنیے، تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ اے ایمان والو، غور کیجیے گا، صحابہ کے سامنے خطاب ہے، یہ الگ سی بات ہے قیامت تک یہ سارے مسلمان اس کے مخاطب ہیں، لیکن جس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی
اس وقت اس آیت کریمہ کے مخاطب اولین صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص نبی محترم کی صحبت کے لیے انتخاب کیا تھا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا تھا، جنہوں نے جان و مال کی قربانیاں تک دے دی تھی، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا تھا، جنہوں نے زمین و جائیداد کو قربان کیا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان صحابہ کے ایمان کے 99 درجہ الگ کیجئے، ان کے مقابلہ میں 1 درجہ ہمارا آپ کا نہیں ہے۔ ان صحابہ کے سامنے اللہ کا خطاب تھا، مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو انسان اپنے دین سے پھر جائے گا، اللہ کو نقصان پہنچا دے گا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچا دے گا، اسلام کے بڑھنے سے روک دیا جائے گا، اسلام ذلت و خواری سے دوچار ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ مَن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو انسان دین سے پھر جائے گا تو کیا کرے گا اللہ؟ تمہاری جگہ پر اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ پھر اس قوم کے 6 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اپنا ایمان صحیح سالم سمجھتے ہیں، ان 6 اوصاف نے اندر پائیے، اگر 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں تب تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں ہم، اور اگر ان صفات میں سے کچھ بھی صفت کی کمی آ گئی ہے تو اسی اعتبار سے ایمان میں کمی واقع ہوئی، اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا، ایک صفت، وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، دوسری صفت، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تیسری صفت، یہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، چوتھی صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، پانچویں صفت، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ 6 صفتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ کھوجیے آپ، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق و محبت کا جو دم بھرتے ہیں محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری نگاہ میں غیر مسلموں کے بالمقابل مسلمانوں کی زیادہ تعظیم و تکریم ہے؟ کیا ہم غیر مسلموں کے لیے کڑے واقع ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان تمام تر اعمال کے بجا لانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ سے ہم پاک ہیں؟ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا فضل سے نوازا ہے اور دین و ایمان پر قائم رکھا ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی واقع ہوئی ہے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے، من یرتد منکم، جو دین سے پھر جائے گا۔ اب اگر دین سے پھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، جو انسان اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور اسی ارتدادی کیفیت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، دین سے پھرا اور پھر مر گیا، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ،
دنیا آخرت میں اس کے سارے اچھے برے اعمال اکارت و برباد چلے گئے. آپ نے بڑا بڑا لمبا لمبا کام کیا ہوگا, خدمت خلق کے بڑے بڑے میدان آپ نے چلائے ہوں گے, لیکن اگر دین سے پھرنا آپ کا ہو گیا, آپ کے سارے اعمال اکارت و برباد چلے. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, دنیا بھی اعمال برباد, آخرت بھی اعمال برباد. اور فیصلہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ جہنمی, یہ جہنم ہمیشہ رہیں گے. تو اگر کوئی انسان دین سے پھر گیا, اپنا نقصان کیا. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. سورہ محمد کے اخیر میں اللہ نے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہارے بدلے میں اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا, وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی. دیکھ لیجئے, مسلمانوں کے نوجوان طبقہ میں دین سے بیداری کا جذبہ برانگیختہ ہو چکا ہے. ایسے افراد ہیں جو دین کے خلاف بکواس بھی کرتے ہیں. ان کا دادا وہاں سنتا ہے, ان کا نانا وہاں سنتا ہے, اس کا باپ اور چچا وہاں سنتا ہے, اس کی زبان نہیں چلتی. کیوں؟ کہ بیٹے کی روزی روٹی پہ وہ انسان پلتا ہے. آپ نے پڑھا لکھا اگر اسے نوکری دلا دیا, وہ نوکری کر کے آپ کے پاس مال پیش کرتا ہے, آپ اس کے مال کے سامنے گردن جھکائے بیٹھے ہوئے, حق نہ حق کی کوئی تمیز آپ کے پاس نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مال کے پجاری آپ ہیں. تو یہ صورتحال ہماری ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے غیروں کے رسم و رواج کو فروغ دیتے ہیں اور اسی میں شرکت و شامل بھی ہوتے ہیں. آپ کی یا تو آنکھ پر پردہ ڈال دیتے ہیں یا آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں, آپ سے کسی قسم کی یاد لے کے نکل جاتے ہیں اور وہاں دھما چوکڑیاں مچاتے ہیں اور پھر اس کے بعد رنگریلیاں کرتے ہیں. بعد میں خبر ملتی ہے حاجی صاحب کا لڑکا اور حاجی صاحب کی لڑکی کو فلاں فلاں جگہ دیکھا گیا, اب سر جھکائے بیٹھے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا تو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے. میری گزارش ہوگی آج کی رات کے تعلق سے خصوصی کہ اپنے بچوں پہ نگہبانی کیجیے. بہت سے لوگ اپنے بچوں پہ وشواس کرتے ہیں, دوست کیا رہ جاتے ہیں ہم. اور انتہا تو یہ ہے, بدتمیزی کی انتہا یہ ہے, گھر کی جوان لڑکیاں بھی کسی کی آ رہ جاتی ہیں. دوست کے بعد جا رہے ہیں, وہ کون سا دوست ہے؟ لڑکا دوست ہے, مسلم دوست ہے, غیر مسلم دوست ہے. ان دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ یہ خبریں ہمارے کانوں میں آتی ہے تو حیرانی و پریشانی آتی ہے کہ دیندار گھرانے سے بھی اس قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, اللہ کے واسطے اپنی حقیقت کو پہچانیے کہ اللہ نے آپ کا کیا مقام و منصب رکھا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اپنے گھر کے بچوں کو, اڑوس پڑوس کے لوگوں کو, جہاں تک آپ کی پہنچ ہے ان لوگوں تک اپنے اس پیغام کو پہنچائیے اور ایسی تمام تر بری حرکتوں سے پرہیز کیجیے. یہ صرف اسی قسم کی حرکتیں نہیں ہیں, شادی بیاہ کے مسائل ہو, ہلدی مہندی کی رسم ہو اور مغنی اور اس قسم کی دیگر چیزوں کے رسومات ہو, اور جہاں بم پھوڑے جاتے ہو, جہاں ڈانس کیا جاتا ہو, جہاں ولیمہ میں سجی سجائی لڑکیاں مردوں سے میک اپ کراتی اور اس کے بعد وہی ڈانس شروع ہو جاتی ہو. گانے بجانے کی چیزوں میں جانے کی ممانعت ہے, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ علماء طبقہ ہو, کہ مفتی کا طبقہ ہو, کہ محدث کا طبقہ ہو, سب اس بازار میں ننگے نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی انسان جانے کی کوشش نہیں کرتا تو انسان ناک منہ چڑھا لیتا ہے. یاد رکھیے گا, اگر ایسی بری مجلسوں میں کوئی انسان جان آنا چاہے تو زبردستی لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور اگر وہاں سے کوئی چلا بھی آتا ہے پھر ناک منہ چڑھانے کی حاجت نہیں ہے, بلکہ اپنی غلطی کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے, یہ ساری چیزیں شادی بیاہ کے نام پر اور وقتیہ خوشی کے نام پر گوارا کر لیا ہے. اللہ نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا الہی ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے, جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے, جو پریشان حال کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے
ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔